امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، حادثہ۔ حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو تہو بالا کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو گئی۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ ان کی حرکیات کیسے بدلیں گی جب وہ غیر متوقع افراتفری کا مقابلہ کریں گے جس سے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 شہر کی ایک متاثر کن کہانی ہے، جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ شہر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ لوگ دوسروں کے برعکس، شہر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ شہر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے، جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد شہر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے، جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران شہر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی سکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ کیا شہر کو مشکلات پر قابو پانے کی طاقت اور مدد مل سکتی ہے یا کامران کی دولت اور اثر و رسوخ ناقابل تسخیر ثابت ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، برزخ۔ برزخ ایک پاکستانی فینٹیسی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان، صنم سعید اور سلمان شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو وقاص حسن اور شیلجا کیجریوال نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا۔ نمبر 6، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے، جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 5، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ، حریم فاروق اور دیگر شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حقوق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، مائی ری۔
ماہری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ماہری اسے خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جندو۔ جندو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ گرین انٹرٹینمنٹ پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائمہ ملک، نعیمہ بٹ، ہاجرہ یامین، سمیہ ممتاز اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو قربان علی راؤ نے لکھا ہے۔ 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد نوعمر جندو کی سوتیلی ماں انتقال کر گئی۔ جندو اپنی سوتیلے بہن بھائی جگنی اور فقیرہ کو انتہائی پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالتی ہے۔ تاہم مقامی زمیندار داد سائیں کی وجہ سے جندو کی زندگی میں سانحہ رونما ہوتا ہے۔ داد سائیں نے اس کی شادی کی رات اس کی عصمت دری کی جو اس کی زندگی میں ایک دیرپا صدمہ چھوڑ جاتی ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور جندو کے بہن بھائی بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ ہمت سے زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، فرقہ عشق۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ شادیوں کو اب بھی بڑے پیمانے پر ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے، جہاں ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے جوڑے کو اکثر خاندان اور معاشرے دونوں کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ فرقہ عشق ایک ایسے جوڑے کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالتا ہے جو 2 مختلف مذہبی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ساتھ رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہبہ بخاری اور ارسلان نصیر نے مرکزی کرداروں میں اداکاری کی۔ یہ سیریز ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے جب وہ معاشرتی توقعات اور تعصبات کی وجہ سے مسلط کردہ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں۔ مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جوڑے کی محبت کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آخر میں وہ سب مسلمان ہیں اور یہ اتحاد وہی ہے جس کی وہ اگلی نسل تک منتقل ہونے کی امید کرتے ہیں۔ فرقہ عشق مذہبی حدود سے بالا تر محبت کی ایک فکر انگیز اور دل دہلا دینے والی تصویر پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ڈرامے کو اردو فلکس پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، محبت داغ کی صورت۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی شجرت اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر شفٹ ہونے پر مجبور ہے۔ خاص طور پر ایک بہت بڑے نقصان سے صحت یاب ہونے کے بعد نئی جگہ پر آباد ہونا شجرت کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تاہم وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا انتخاب کرتی ہے۔ شجرت کی کزن آفاق کی قدامت پسند خیالات جلد ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی زندگی کو پابندیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تاہم وہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا سنان ہے جو یونیورسٹی میں شجرت کا بینچ میٹ ہے۔ چند ماہ قبل سنان کا اپنا ذاتی المیہ اسے معاشرے میں ذلت کا آسان ہدف بنا دیتا ہے۔ شجرت کی مہربان طبیعت اسے نسان کے قریب کرتی ہے اور وہ جلد ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔